السلام علیکم دوستو، تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی کہانی جس کو سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور آپ خود سوچیں گے کہ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے۔ 18 سال کی ایک نوجوان لڑکی ایک دن اپنے ہی گھر سے غائب ہو جاتی ہے دن دہاڑے، اور اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ آخر کہاں چلی گئی، کیونکہ وہ تو کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ گھر والوں نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا اور پولیس کو بھی اس کی اطلاع دی۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی الزبتھ کہیں نہ ملی، تو آخرکار سارے گھر والے تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ جب کافی دن گزر جاتے ہیں تو الزبتھ کا باپ جوزف اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اس کو ایک خط موصول ہوا ہے، جس خط میں اس کی بیٹی نے بتایا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر الزبتھ کی ماں پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ الزبتھ ایسی لڑکی ہرگز نہ تھی۔ الزبتھ کا باپ ایک بہت بڑا جھوٹا تھا، اس کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ الزبتھ کہاں تھی اور وہ اس وقت کس حالت میں تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ الزبتھ کا باپ گھر کی بیسمنٹ کے گودام کے اندر دروازہ ٹھیک کر رہا تھا، تو اس نے اپنی بیٹی الزبتھ کو آواز لگائی کہ بیٹا ذرا ادھر آنا اور اس دروازے کو اٹھانے میں میری مدد کر دو، کیونکہ یہ بہت زیادہ بھاری ہے۔ جب الزبتھ نے دیکھا کہ اس کے باپ کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، وہ بھاگ کر چلی آئی، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اس کے باپ نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا اور اس کو گھسیٹ کر ایک کوٹری جیسے کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ اور کوٹری ایک پوشیدہ جگہ تھی جس کے بارے میں گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ وہاں جا کر جوزف نے اپنی بیٹی کو زنجیروں سے باندھ دیا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی تاکہ وہ چلا بھی نہ سکے۔ جب سارے گھر والے رات کو سو جاتے تھے تو اس کا باپ جوزف چھپ چھپا کے نیچے آتا اور الزبتھ کا ریپ کرتا، اس پر تشدد کرتا۔ پھر چند دنوں بعد اس کے باپ نے اس کے ہاتھ پاؤں سے زنجیریں ہٹا دیں، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے الزبتھ سے کہا کہ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہیں کبھی یہاں سے باہر نہیں جانے دوں گا اور تم ہمیشہ اس کوٹری میں قید رہو گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الزبتھ کے بچے بھی ہونے لگے اور پھر اس طرح کئی سال گزر گئے۔ الزبتھ کے بچے بھی اس کوٹری نما کمرے میں بند رہتے تھے، جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی۔ الزبتھ کے بچے کہیں بھی آتے جاتے نہیں تھے، بس وہ اس کمرے میں قید رہتے تھے۔ جوزف بچوں کے سامنے الزبتھ کو مارتا تھا اور اس کا ریپ کرتا تھا۔ بچے ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ الزبتھ کی 18 سال کی لڑکی کرسٹن بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ الزبتھ نے اپنے باپ کی منت سماجت کی کہ اس کی بیٹی کو ہسپتال سے چیک اپ کروا دے، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ جوزف کرسٹن کو ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس کا رنگ پیلا تھا اور اس کے دانت بہت زیادہ خراب تھے۔ ڈاکٹر مشکوک ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے پولیس کو فون کر دیا کہ یہاں ہمارے پاس ایک ایسی لڑکی موجود ہے جس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ آئی ہے۔ پولیس نے جوزف سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ آخر وہ لڑکی کون ہے اور اس کی ماں کو لے کر آؤ، ورنہ ہم اس کا علاج نہیں ہونے دیں گے۔ جوزف کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ گھر جا کر الزبتھ کو لے آتا ہے۔ الزبتھ 24 سال بعد اس کوٹری جیسے کمرے سے پہلی بار باہر نکلی تھی۔ جب پولیس الزبتھ کو ایک کمرے میں لے گئی انویسٹیگیشن کے لیے تو الزبتھ نے ان کو سارا سچ بتا دیا کہ کس طرح اس کے باپ نے 24 سال تک اس کو ایک کوٹری میں قید کر کے رکھا ہوا تھا اور کس طرح اس کے باپ نے ان 24 سالوں میں اس کا 3000 سے بھی زیادہ مرتبہ ریپ کیا۔ یہ سن کر پولیس والے دنگ رہ گئے اور جوزف کو فوراً اریسٹ کر لیا۔ جوزف نے وجہ پوچھنے پر بتائی کہ اس نے الزبتھ کے ساتھ ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ اس کو معاشرے کی برائیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جوزف ایک درندہ نما انسان تھا جس نے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹی پر اتنا زیادہ ظلم کیا۔ تو دوستو، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید کہانیاں آپ کے لیے بناؤں تو پلیز آپ کمنٹ میں لکھ کر مجھے بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔